السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، آج مسلم لیگ نون بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے انتہائی مشکل، بھاری اور کٹھن دن تھا۔ آج کے دن ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ دوستو، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پودا میاں محمد نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، پھر اس کو پانی دے کر ایک تناور درخت بنایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تناور درخت اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ اس کے مخالفین کو اس کے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن آج وہ تناور درخت جل کر بھسم ہو گیا ہے اور اس کے سوکھے پتے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آج جو ہوا ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عبرت کے طور پر لکھا جائے گا۔ آنے والے سیاستدان اس طرز سے عبرت حاصل کریں گے۔ ہوا کیا ہے؟ کس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ تیسری بار مسلسل ہاتھ ہو گیا ہے، اور ایسا ہاتھ ہوا ہے کہ اب کی بار تو ان کی سیاست کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بوری میں بند کر کے اور کشمیر کی کسی ندی میں بہا دیا گیا ہے۔ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، ایک ایک چیز آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یار چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر مستند انداز سے آپ تک پہنچ سکے۔ وہ خبر بھی آپ کو پہنچ جائے جو آپ کا میڈیا دکھانے سے کتراتا ہے، وہ خبر آپ کو پہنچ جائے جو خبر پہنچانے سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی پالیسی سے، کسی پیمرا سے نہیں چلتا، یہ جگرے سے چلتا ہے، جگرے سے، اور یہ نیت سے چلتا ہے۔ الحمدللہ ہماری نیت صاف ہے، میرے ساتھیوں کی نیت صاف ہے، جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں حقیقت پر مبنی کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، اب سین یہ ہے، پہلے چھوٹا سا ٹریلر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، نون لیگ الیکشن جیت گئی اور نون لیگ کا وزیر اعظم بن گئے، حکومت بن گئی۔ لیکن یہاں پر بہت بڑا ہاتھ ہوا، بہت بڑا، ایک بار نہیں بار بار میاں صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور اب تو اینڈ ہی ہو گیا ہے۔ میاں صاحب 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان آئے اور یہ ذہن بنا کے آئے کہ اس بار تو اپن پکا وزیر اعظم ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم ہے۔ لیکن جی اگلوں نے ایسے ان کے کبوتر دکھا کے طوطے اڑائے کہ صاحبان آج تک ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر چوٹیں لگی ہیں۔ دوستو، میاں صاحب کے ساتھ پھر پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، الیکشن میں جس طرح میاں صاحب کو روندا گیا، روند کے گھسیٹ کے میاں صاحب کے منہ میں ایک چوسنی ڈال دی گئی NA-130 کی۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسپیشل آپ رورل ایریاز میں جائیں نا، تو انتہائی جو متوسط بلکہ لوور مڈل کلاس کے، لوور کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بیچاروں کے دودھ بھی نہیں ہوتا، ان کی مائیں کیا کرتی ہیں، ایک چوسنی ہوتی ہے، نپل ہوتی ہے، اور وہ اس کے گلے میں لٹکا دیتی ہیں، جب بچہ رونے لگتا ہے تو اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ تو میاں صاحب کو NA-130 کی وہ چوسنی دے دی گئی، اور اس کے بعد میاں صاحب کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایسا تابع دار وزیر اعظم بنایا، ایسا تابع دار کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے۔ پھر اگلا میاں صاحب کو دھچکا لگا گلگت بلتستان میں۔ میاں صاحب بڑا پرجوش ہو کے گئے تھے، اگلوں نے آگے بھٹکنے نہیں دیا، وہیں سے چلتا کیا۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں تو اینڈ ہی ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی مشینری تھی، اس کے باوجود پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی۔ کیوں؟ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لوگ ہی نہیں نکلے۔ لیکن پھر حیران کن طور پر نون لیگ کو غیر معمولی ٹرن آؤٹ مل جاتا ہے جی۔ اب جہاں سے ٹرن آؤٹ آتا ہے
وہ فری میں تو نہیں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. تو جہاں سے ٹرن آؤٹ آیا وہاں سے وزیر اعظم آ گیا جی. اب میاں صاحب نے وہاں پر ایک دو جلسے کیے اور پھر جب ٹرن آؤٹ آیا مسلم لیگ نون کو وہاں پر حکومت دی گئی، وہاں پر سیٹیں دی گئی، کوئی 30-31 سیٹیں. نواز شریف صاحب کو لگا لے جی ہم نے تو کمال کر دیا. پھر نون لیگ کی ایک بیٹھک ہوتی ہے مری میں، جس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور یہ سارے حمزہ شہباز یہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. 2-3 نام ان کے زیر غور ہوتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو بنا دیا جائے، فلاں بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. ان کا کوئی 1-2 نام بڑے ہاٹ فیورٹ تھے، ان کو اطلاع تک کر دی گئی کہ آپ وزیر اعظم ہیں. ان صاحب نے اپنی شیروانی بھی سلوا لی، میں وزیر اعظم بننا جا رہا ہوں. پھر میاں صاحب کو کہا گیا کہ میاں صاحب آپ اپنے منہ میں NA-130 کی چوسنی لیجئے یا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. پھر وہاں پر کیا ہوا، ایک ایسا بندہ جو الیکشن ہار گیا، اس کے بعد اسے مخصوص نشست پر MLA بنایا گیا. MLA بنا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کی تصویر بنائی گئی، تصویر بنا کے اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا گیا. ان صاحب کا نام ہے بیرسٹر افتخار گیلانی. یہ جی 30 ووٹ لے کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 17ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کر دیا گیا ہے. اس طرح سے کشمیر میں معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے ٹرن آؤٹ آیا تھا وہیں سے وزیر اعظم بھی آ گیا. میاں صاحب کو اتنا اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ایک فوٹو بنا لیں تاکہ آپ کا ایک بھرم بن جائے کہ جی میاں صاحب نے ان کو منتخب کیا. اب یہ وزیر اعظم اسی لائن کا ہے جس لائن کا تنویر الیاس تھا. عمران خان کے وزیر اعظم کو ہٹا کر ان لوگوں کو لگایا گیا. تنویر الیاس تھا جس لائن کا چودھری انوار الحق تھا، اسی لائن سے یہ صاحب نکل آئے ہیں، اسی لائن سے یہ صاحب نکل آئے ہیں. اور آج حال دیکھیے جی، آج کا جو حال ہے اس پر صدیق جان صاحب نے ایک بڑا مزیدار جو ہے وہ کمپیرزن شیئر کیا ہے. وہ میرا خیال میں آپ کے ساتھ اس موقع پر شیئر کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور عمران خان، 76 سالہ نواز شریف کی 45 سال کی سیاست کے بعد کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کوئی نہیں مان رہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بندہ مان ہی نہیں رہا، نون لیگ کے اپنے لوگ نہیں مان رہے کہ افتخار گیلانی جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے نامزد کیا ہے. یعنی صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ 75 سالہ نواز شریف کی 45 سال کی سیاست کے بعد کریڈیبلٹی ان کی یہ ہے کہ کوئی نہیں مان رہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں. افتخار گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کرنے پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کا فیصلہ ہے، لیکن کوئی ایک بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. چاہے نون لیگ والے کہیں کہ قرآن پاک کی قسم یہ مریم کے کہنے پر میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے، لیکن سب کو یقین ہے کہ کسی 16ویں گریڈ کے آفیسر نے میاں صاحب کو حکم دیا ہوگا اور میاں صاحب نے تابعداری کرتے ہوئے وہی نام اناؤنس کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں دوسری طرف عمران خان ہیں، سب سے زیادہ درود شریف اور قرآنی آیات ٹویٹ کرنے والے صحافی انصار عباسی مسلسل خبریں دے کر تاثر بنا رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے، لیکن شکل مومنہ کہ اس صحافی کی ان خبروں پر کوئی ایک غیر جانبدار پاکستانی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آج عمران خان کی عزت دیکھیں اور میاں نواز شریف کی صورتحال دیکھیں. اگر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی
اور پیسوں سے عزت خریدی جا سکتی تو اس وقت پاکستان میں صاحبان اقتدار سب سے معزز ہوتے، کیونکہ اتنا پیسہ میڈیا کو پاکستان بننے کے بعد سے 74 برس تک نہیں دیا گیا جو پچھلے 4 سال میں دیا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ دوستو، آج بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے زیادہ آگے بڑھ کے تابعداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھتیجی نے تو اپنے کریئر کے آغاز میں ہی تابعداری کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، سارے پیرامیٹرز کو لتاڑ کے آگے نکل گئی ہے۔ تو اب یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو امپائر ہیں جو ان کے حق میں مسلسل فیصلے دے رہے ہیں اور جن کا ان کو شیلٹر ہے، ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ شیلٹر ہمیشہ رہنا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ایسے کئی شیلٹر آئے اور گئے اور آج زندہ درگور ہو گئے ہیں، آج ان کا نام بھی نہیں کوئی لیتا۔ تو یہ امپائر بھی زیادہ وقت نہیں رہنے، اور اس کے بعد کیا نون لیگ کہیں سے کونسلر کا الیکشن جیت پائے گی؟ آج نون لیگ کا جو حشر نشر ہو گیا ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جن صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنانے کا لارا لگایا ہوا تھا، ان صاحب نے آج یہ افتخار گیلانی کو ووٹ نہیں دیا۔ جی ہاں، ان صاحب نے افتخار گیلانی کو ووٹ نہیں دیا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ نون لیگ کے اندر ہی سب کچھ ہوا ہے۔ تو آگے بڑا کچھ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہونا ہے، اور وقت ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی بر وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔